مجھے پاکستان کی مسلح افواج کی میں جو میرے اب بھی دوست موجود ہیں جن کی طرف سے ایک درخواست موصول ہوئی کچھ افسران کی طرف سے اور کچھ جوانوں کی طرف سے اور سردار صاحبان کی طرف سے کہ آپ ایک ہفتہ وار پروگرام صرف ہمارے لیے بھی کیا کریں، کیونکہ آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ کوئی بہت ہی جیو پولیٹیکل لیول پہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہوتی، اور ہماری جو فیڈ بیک ہے اس کے اوپر بھی بات کیا کریں اور ہم سے بات کیا کریں۔ تو آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام تو میں نے کرنا تھا، لیکن کیونکہ انفارمیشن صرف اور صرف سولجر سپیک سے ریلیٹڈ نہیں ہے بلکہ پاکستان کی سیاسی صورتحال سے بھی ریلیٹڈ ہے، لیکن وہ بھی فوجی نقطہ نظر سے ہے، اس لیے پلس رپورٹ کا یہ جو میں سلسلہ شروع کر رہا ہوں آگے چل کے یہ ایک پروگرام مخصوص میں کیا کروں گا، ہفتہ وار کوشش کروں گا کرنے کی، جو صرف مسلح افواج کے جو جوانوں کے پیغامات مجھ تک پہنچتے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ سیاچن میں ہوا کرتے تھے تو وہاں پہ ہم کچھ خاص مخصوص ریڈیو شوز تھے جو سنتے تھے، اور وہ جو ریڈیو شو ہوتے تھے وہ ریڈیو پاکستان چلاتا تھا، اور جوانوں کے اور افسروں کے گھر والے جو ہیں ان کے پیغامات، ان کے خط یا ان کی لائیو کالز آتی تھیں یا خط آتے تھے جو کہ پڑھ کے سنائے جاتے تھے، تو بڑے جناب دل جو ہے وہ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں ان کو لے کے پلس رپورٹ کی بیس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فوج کے اپنے اندر اس وقت پلس کیا ہے، اور جتنی بھی خبریں میں آپ کو دے رہا ہوں اس وقت وہ پاکستان کی افواج پاکستان کے افسران کی اور ان کے جوانوں کی اور سردار صاحبان کی براہ راست فیڈ بیک کے ذریعے مجھے موصول ہوئے ہیں، اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت مہنگائی کا بہت برا حال ہے، غربت بے تحاشا پھیلی ہوئی ہے، کرپشن بے تحاشا ہے، اور اگر کوئی اختلاف رائے رکھے تو اس کے خلاف کریک ڈاؤن بے تحاشا ہے۔ فوج کے افسران اور جوان اور سردار صاحبان بھی یہی بات کرتے ہیں، اور نہ صرف وہ بلکہ عام عوام بھی یہی بات کرتی ہے کہ آسمہ شیرازی جیسے لوگ، صحافی حامد میر جیسے لوگ، جو آج سے پہلے میں صرف نام لے رہا ہوں، یا محمد مالک صاحب جیسے لوگ، بڑے بڑے صحافیوں کے میں نام لے رہا ہوں جو پاکستان کے اندر کلیدی طور کے اوپر، رؤف کلاسرا صاحب جیسے لوگ جو کہ کرپشن کے اوپر بلند آواز کے ساتھ ذکر کرتے تھے، اور انہوں نے ایک علم جو ہے انصاف کا بلند کیا ہوا تھا 3 سال پہلے تک، وہ سب کے سب بالکل چپ ہیں۔ وہ مہنگائی کے اوپر چپ ہیں، وہ غربت کے اوپر چپ ہیں، وہ کرپشن کے اوپر چپ ہیں، اور اگر کوئی بولتا ہے درمیان میں، کوئی نوجوان سوراب برکت جیسا بولتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور دھر لیا جاتا ہے، اور ایک سلسلہ مسلسل چلتا چلا آ رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ سلسلہ ہے، دوسری طرف وکلا برادری کے اندر بھی اگر وکلا بولتے ہیں کچھ تو ان کو لیے ایک اسپیشل سیل کریٹ کیا گیا ہے، بولنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، بلکہ اس کے بعد ان کے ساتھ جو کیا جاتا ہے، جو کچھ ایمان مزاری کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہی کچھ ڈالے آتے ہیں، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور صحافیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس صورتحال میں جو بڑے صحافی ہیں، کیا ان کا فرض نہیں بنتا کہ وہ بھی آواز اٹھائیں؟ کیونکہ فوج کے جوانوں کے اوپر میں آتا ہوں کہ ان کا کیا فرض بنتا ہے اور ان کی کیا سوچ ہے، لیکن ان کی طرف سے سوال یہ ضرور ہے پلس رپورٹ کے اندر کہ کیا جو پاکستان میں اس وقت کروڑوں روپیہ مہینہ کمانے والے بڑے بڑے صحافی ہیں، کیا ان کا فرض نہیں بنتا؟ مثال کے طور کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں جو کہ ایک اسکرپٹڈ ماحول ہوتا ہے، چٹیں پہلے سے سوالات کی دی جاتی ہیں، آنکھیں ماری جاتی ہیں خوبصورت نوجوان صحافی خواتین کو، لیکن بعد میں کی کرتے ہوئے تو محمد مالک صاحب اور حامد میر صاحب کو دکھایا جاتا ہے، لیکن ان کی جانب سے کوئی سوال نہیں آتا۔ وہ ہاتھ اٹھا کے اگر ان کو سوال کا انکار بھی ہو جائے تو وہ خبر بنی